ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے سپیکر والوں کو آواز پہنچے، آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ سپیکر والوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، کیونکہ وہ سپیکر لگا کے خود سو جاتے ہیں، ان کی یاد دہانی کرا رہا ہوں، آپ کے نہیں کرا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں آواز خود اونچی ہو جائے گی، وہ جاگیں گے، سپیکر کا بٹن دبا کے پھر سو جاتے ہیں وہ۔ تین دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ رحمان آج آپ نے سنی،
سورۃ رحمان آپ نے سنے، اس کا نام سورۃ رحمان کیوں ہے؟ سورۃ رحیم کیوں نہیں؟ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، یا رحمان الدنیا، آواز آ رہی آپ کو؟ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اے دنیا میں ہر فرما بردار اور نافرمان اور ظالم اور جابر اور فاسق اور فاجر اور ولی اور صالح، ماننے والے نہ ماننے والے کو دینے والے، اس کا معنی ہے رحمان۔ اور قیامت کے دن صفت رحیم ہوگی، اور صفت رحیم ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن چھانٹی ہوگی، مجرم علیحدہ ہو جائیں اور اپنے علیحدہ ہو جائیں۔ اگر یہ صفت رحیم کا غلبہ اس دنیا میں ہوتا تو اللہ کے نام ماننے والے کو پانی کا قطرہ نہ ملتا۔ اور میرے حضور کا فرمان ہے، اگر لوگوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اللہ کافر کو اتنا دیتا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی ہوتی، اتنا اس کا گھر ملتا۔ ایک کالا بادل اٹھا، غور سے سنیے گا، آنکھوں سے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک کالا بادل اٹھا اور اللہ سے کہنے لگا، اللہ آپ فرمائے میں کہاں برسوں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے دوستوں پہ برس۔ یا اللہ کیا برسوں؟ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، آزمائشیں، ناگواریاں، تانے، لوگوں کے اعتراض، ٹھوکریں، اور وہ خوب برسا۔ ایک سفید بادل اٹھا، یا اللہ میں کہاں برسوں؟ فرمایا میرے دشمنوں پہ برس۔ یا اللہ کیا برسوں؟ دولت، مال، اقتدار، حکومت، تخت، نعمتیں اور چیزیں جو بھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اپنوں کے لیے یہ ہے اور غیروں کے لیے یہ ہے۔ اگر اپنوں کے لیے یہ ہے تو میرے حضور نے اپنے اہل البیت کے لیے رزق تھوڑا مانگا، باقاعدہ حدیث ہے، اللہ میرے اہل بیت کو رزق تھوڑا دے۔ حضور کے اہل بیت میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد اور حضور کے نواسے اور نواسی۔ اور سورۃ رحمان میں اللہ نے اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، 24 نعمتوں کا ذکر کیا ہے سورۃ رحمان میں، 24 نعمتوں کا۔ اور کیوں کیا؟ یاد رکھو یہ نمونے ہیں، اس طرح کی چیزیں تمہیں جنت میں دوں گا۔ اور لفظ رحمان جو شخص عصر کی نماز کے بعد سانس روک کر پڑھے گا، اللہ اس کو بے اولاد نہیں رکھے گا، اور اگر بے اولاد ہے تو اللہ اس کو اولاد میں برکت، آنکھوں کی ٹھنڈک دے گا۔ اور لفظ رحمان جو نماز عصر کے بعد پڑھے گا، اس پہ جادو کا حملہ نہیں ہوگا، جادو ہمیشہ اس پہ ٹوٹا رہے گا۔
اور جادو جنات کا بھی ہوتا ہے، جادو نظروں کا بھی ہوتا ہے، جادو طلسمات کا بھی ہوتا ہے، جادو جنات کا بھی ہوتا ہے، اور جادو انسانوں کا بھی ہوتا ہے۔ رحمان، لفظ رحمان، اور جو شخص سورت رحمان کو صرف سنے گا، کیونکہ میرے رب نے اس میں نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اسے نعمتیں نہیں چھینیں گی۔ میں نے کبھی آپ کو ایک عمل کراؤں گا، بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں۔ آج ہمارے قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے سورت رحمان پڑھی تو وہ سارا ذہن میرا ادھر چلا گیا۔ میری حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ عمل مجھے کروایا تھا زندگی میں، اور مجھے فرصت ہی نہیں ملی۔ ہمارے پیکیج ہی اتنے ہیں اللہ کے فضل سے۔ مجھے اس دن ایک جوان کہنے لگا، کئی سال میں نے دھکے کھائے، اور کئی سال کے بعد کوئی ایک لفظ دیتے تھے اور مجھے برے برے القابات سے پکارتے تھے، اور جب سب مال میں ان کو نچھاور کرتا تھا، سالوں کے بعد ایک لفظ دیتے تھے، پھر میں سال دھکے کھاتا تھا۔ یہاں تو بارش ہے، سورت رحمان میں جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے ان نعمتوں کو علیحدہ لکھوایا تھا۔ میں تھوڑا سا عکس اس عمل کا بتاتا ہوں، آپ مجھے پھر یاد کرائیے گا، میں انشاءاللہ سورت رحمان، بلکہ سورت رحمان تو رمضان میں اس کا ایک عمل بھی تھا، پتہ نہیں کس رمضان میں، لیکن وہ عمل بہت بڑا تھا۔ ہماری کوشش ہے کہ چھوٹا سا عمل ہو، اور یہ چھوٹا سا ہے۔ سورت رحمان میں جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے سورت رحمان میں، ان ساری نعمتوں کو علیحدہ لکھ لیا، ان ساری نعمتوں کو علیحدہ لکھ لیا۔ جب بھی ان نعمتوں پہ پہنچے تو اس کے لیے کچھ پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بیمار کے لیے سورت رحمان سنے تو ٹھیک، پڑھیں تو ٹھیک۔ بے اولاد کے لیے سورت رحمان خاص طور پہ بتائی جاتی ہے، سننا اور پڑھنا۔ مریض لا علاج کے لیے سورت رحمان کی باقاعدہ تھراپی ہے سننے کی، اور مسلسل سنیں اور پڑھیں۔ اصل میں اللہ پاک جل شانہ نے اس سورت میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بار 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 بار۔ جو رب اپنی نعمتوں کو سورت رحمان میں بتاتا ہے وہ چھینتا نہیں ہے، اصل میں چھنواتے ہم خود ہیں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری غلطی گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، ہم سے چھن جاتی ہیں۔ جب ہماری خطائیں بڑھ جاتی ہیں تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ پڑھو، اس کو سنو، تمہاری نعمتیں تمہیں لوٹا دو۔ زندگی میں آپ سورت یاسین ضرور یاد کریں اگر آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے۔ 3 مشورے دوں گا آج کے اس نشست میں، اور یہ تینوں مشورے یاد رکھیے گا۔ آخری 10 صورتیں اگر آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو آخری 10 صورتیں علم تر کیف سے لے کر الناس تک، ایک سورت رحمان کہیں، 2 یہ جگانے کا ایک بہانہ ہے۔ آپ سمجھ آیا پہلے نعرے کیوں مرواتے تھے؟ پہلی بات کیا عرض کی؟ آخری 10 صورتیں، اور دوسرا سورت رحمان، اور تیسرا سورت یاسین، اور چوتھا سورت ملک، قبر کی روشنی۔ باقی تو ہر قرآن کی اپنی ایک نور ہے، اپنی صورت ہے، اپنی برکت ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں اوکھے سوکھے جیسے ہیں
ان صورتوں کو ضرور یاد کریں، ان کو ضرور یاد کریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو تسبیح خانے کی نسبت دی ہے، رمضان کی نسبت دی ہے، تو اس تسبیح خانے اور رمضان کی نسبت میں اس کو تو پیچھے پڑ جائیں، پیچھے پڑ جائیں، پیچھے پڑ جائیں کہ میں نے یہ یاد کرنی۔ فیصلہ کر لیا، فیصلہ کر لیا انشاءاللہ۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ حسیبا۔ اور اگر جلدی یاد کرنی ہے تو روزانہ ایک تسبیح یا باسطوں کی پڑھ لیا۔ اللہ سینہ کھول دے۔ جو دعائیں یاد کرنا چاہتا ہے، جو دعائیں، جو قرآن، وہ یا باسطوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے اس نیت سے۔ اللہ پاک سینہ وہ کھولتا ہے، وہ کھولتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ سورۃ رحمان پڑھنے والے کی نسلوں میں بے اولادی نہیں ہوگی۔ سورۃ رحمان پڑھنے والے کی نسلوں میں لا علاج بیماریاں نہیں ہوں گی۔ اور سورۃ رحمان پڑھنے والا اگر اس کو یاد ہے، سواری میں، سفر میں، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو اگر سورۃ رحمان ایک بار بھی دن میں کسی وقت پڑھ لے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ نعمتوں کی بارشیں دیں گے، اس سے نعمتیں چھینیں گے۔ سلب نعمت، سلب کہتے ہیں چھین لینا، نہیں ہوگی۔ اور سورۃ رحمان کے 372 موکلات ہیں، 372 موکلات ہیں، اور اتنے موکلات پورے قرآن میں کسی صورت کے نہیں ہیں۔ 372 موکلات ہیں، اور ان موکلات میں ان کا سب سے بڑا موکل ہے، وہ ہے تنکفیل۔ تنکفیل 372 موکلات ہیں سورۃ رحمان کے۔ اور جب بندہ سورۃ رحمان پڑھتا ہے، اس کے جتنے بھی موکلات ہیں وہ سارے کے سارے اس کی خدمت کے لیے اسی وقت تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو آج روحانی دنیا کا ایک عروج بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت عروج ماہ میں ہم چل رہے ہیں، 14ویں تک عروج ماہ ہے۔ اس کو پورن ماشی کہتے ہیں، چاند کا عروج ہے۔ اور پھر یہ آج کل جو دن گزر رہے ہیں، 13، 14 اور 15 کے دن، یہ عروج ماہ کا عروج ہوتا ہے۔ اسی دنوں میں پوری دنیا میں کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، جرائم بڑھ جاتے ہیں، قتل و غارت بڑھ جاتی ہے۔ سائنس کی روح سے بتا رہا ہوں، نیٹ کی دنیا میں چیک کر لینا۔ انہی دنوں میں میرے حضور نے روزہ رکھنا مسنون قرار دیا ہے۔ روزہ صبر کا نام ہے، روزہ برداشت کا نام ہے۔ جو روزے دار ہوگا وہاں جرائم ریٹ 0 ہو جائے گا۔ اور انہی دنوں میں ہماری کتابوں میں یہ ہوم کپنگ کسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حجامہ، انہی دنوں میں حجامہ لگوانے کے خاص عمل دیے ہیں، وہ کھولتا ہوا خون نکل جائے۔ اللہ کا نظام، اس کے حبیب کا نظام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ 372 موکلات ہیں، اور جو بندہ ایک بار سورۃ رحمان پڑھتا ہے، ایک بار سورۃ رحمان پڑھتا ہے، 72 موکلات اس کے لیے اسی وقت تیار ہوتے ہیں۔ اس کی حفاظت، اس کی کفایت، اس کی کفالت، اس کی مدد۔ آج انہوں نے سورۃ رحمان پڑھی تو سورۃ رحمان کا مضمون کھل گیا، گھڑی سامنے ہے، مضمون بڑا وسیع ہے۔ اور میں آیا ہوں اس کے موکلات کی طرف، اس کے موکلات کی دنیا تو جو مجھ پہ کھلی ہے، میں چاہتا ہوں آج وہ بتا دوں۔ ادھر گھڑی ہے، اور صبح کا مختصر
مجھے حکم ہے کہ صبح خیال کرنا ہماری نیند کا وقت ہے. کہتے ہیں امیر صاحب آپ کی ماننے میں خیر ہے. موکلات 72 موکلات تو صرف اس کے دنیا کے نظام اس کی ساری زندگی کے سبجیکٹ کی کفالت کرتے ہیں، اور جو 300 ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 300 اس کی نسلوں کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں. عجیب بات ہے، اس کی نسلوں کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں. جیسے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے 99 فائدے ہیں. حدیث میں آتا ہے صرف ایک فائدے سے ساری دنیا کے نظام کی اللہ کفایت کر دیتا ہے، باقی اس کی آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے. 372 اس کے موکلات ہیں. 72 تو صرف اس کی دنیا، بیٹے، رزق، دولت، عزت، صحت، سکون، چین، اس کے مسائل، اس کی مشکلات. ہاں جی، آنکھیں کھلی ہیں یا بند ہیں؟ اچھا کرتے ہیں. میں تکلیف کے باوجود بھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ تو میرا ساتھ دیں. پھر باقی جو 300 ہیں وہ ان کی نسلوں کے کام آتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ نسلوں کو کوئی دعا ہے، آج ٹائم نہیں ہے اور مضمون بھی کھلا ہے، یا تو مضمون میں چلاتا 2 گھنٹے اور یہ بڑے راز کھولتے ہیں. اللہ کی طرف سے آج آمد ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے علم میں سے علم ملتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. جو آپ کہتے ہیں نا فلاں بندے کو دعا ہے، فلاں کو پیچھے کوئی دعا کام کر رہی ہے، اور بعض خاندان کو کوئی دعا ہے، وہ یہی ہوتے ہیں یہ 300 موکلات. پھر میں موکل کی آپ کو تعریف بتاؤں کہ موکلات کیا ہوتے ہیں. ہر آیت کے غلام ہوتے ہیں. شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں لکھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. وہ ایک کلی کا واقعہ لکھا ہے کہ کلی بندے کو قتل کر رہا تھا اور اس کے منہ سے نکلا امن یجیب المضطر. تو ایک بندہ آیا، اس نے غرز مارا اس کلی کو، وہ گرا، آگ نکلی، جانے لگا. تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں. وہ موکل، اس کو موکل کہتے ہیں. اب وضاحت سمجھ آئی؟ میری گزارش آپ کی خدمت میں ہے وہ 300 جو اس موکل کے غلام ہیں، جو اس آیت کے غلام ہیں، موکل 300 اس کی نسلوں کی خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اس کی نسلوں میں تقدیر کے حروف میں لکھا ہے کہ اس کے اتنے بیٹے آئیں گے، اتنی بیٹیاں آئیں گی، اتنے پوتے ہوں گے، اتنی پوتیاں ہوں گی. پھر ان کے اوپر یہ حالات آئیں گے. ان کو ان حالات سے نکالنا کیسے ہے، ان کو ان حالات سے بچانا کیسے ہے. فلاں حاسد فلاں وقت میں ان کے اوپر حسد، فلاں کینہ پرور کینہ، فلاں جادوگر جادو، فلاں ایک نظر لگانے والا شخص اس کے سامنے آئے گا جو اس کو نظر لگا کے ٹکڑے کر دے گا. وہی موکل اس کی ساری منصوبہ بندیاں کرتے ہیں. یہ ہے سورۃ رحمان. یہ سورۃ رحمان ہے. میں جان بوجھ کے اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. یہ سورۃ رحمان ہے. اس لیے سورۃ رحمان سننے سے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، پڑھنے سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، بے اولادی کے مسائل حل ہوتے ہیں، بے اولادی کے روگ ختم ہوتے ہیں. یہ سورۃ رحمان ہے. آپ سورۃ رحمان کی گہرائیوں میں جائیں
اور پھر سورت رحمان رحمان سے شروع ہوتی ہے اور اسم اعظم پہ ختم ہوتی ہے. پڑھو اس کا اختتام لفظ کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال یا ذی الجلال والاکرام. اس کا اختتام شروع ہوتا ہے اسم اعظم سے اور اس کا اختتام ابتدا اسم اعظم سے. مطلع اور مقطع. مطلع ہے رحمان اور مقطع ہے ذی الجلال والاکرام. کبھی نہ سورۃ رحمان کی زندگی کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے. ہماری جسم میں 360 جوڑے حدیث میں آتا ہے اور اس کے 372 موکلات ہیں. 360 جوڑ میں سے 72 میں سے باقی 12 بچے. مہینے کتنے ہیں آپ کے؟ سورۃ رحمان کا ہر لفظ ایک ایک مہینے میں آپ کی زندگی کے نظام کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، بتاتا ہے اور دوسرے لفظوں میں آپ کے اور آپ کی نسلوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے. سوچیں تو صحیح سورۃ رحمان ہے کیا؟ قرآن میں رب نے اس کو بیان کیا. اگلی بات اس سے بھی عظیم سنیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ قیامت کے دن بلائیں گے، وہ زبور پڑھیں گے اور ان کی آواز کیا تھی؟ پانی رک جاتا تھا، پرندے جامد اور ساکت ہو جاتے تھے. اتنی آواز میں حسن و جمال ہے. اور داؤد کا نام خرم ہے. خرم داؤد کا ترجمہ ہے. میں نے خرم نام کے بندے اکثر خوبصورت دیکھے ہیں. پھر اللہ پاک کے حبیب سورۃ یاسین اور خود رب کیا پڑھے گا؟ سورۃ رحمان. اور جنتیوں کو میرا رب اپنا قرآن خود سنائے. دعا کریں یہ مضامین کی آمد رہے اور آج آپ کو شام کو پھر میں اس کی وضاحتیں سنوں کہ 372 موکلات ہیں. ہر موکل کا نام کیا ہے؟ مجھے 372 موکلات حفظ یاد ہے. ہر موکل کا نام کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس موکل کے نام کے اسماء حسنہ کیا بنتے ہیں؟ تنکفیل کا اسماء حسن ہے یا ودود. کیا بنتے ہیں؟ پھر اس کے پڑھنے سے ہماری زندگی کے کن کن شعبوں میں پہلے دار بٹھائے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ سورۃ رحمان بہت پڑھ. ہمارے یہاں سرگودا کے ایک بابا جی آتے تھے، حاجی فیاض، فوت ہو گئے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو مرشد فوت ہو گئے تو روتے تھے. میں کہاں ہوں؟ کہنے لگے حضرت نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں پکڑایا خواب میں، اور وہ فوت ہو گئے. تو مجھے حضرت خواب میں آئے، مجھ سے فرمانے لگے ہم ان کے جنازے پہ نہیں گئے. تو میں نے کہا جی. کہنے لگے تو فوت ہو گئے. ہمارے تو ایک ساتھی ہیں، میں نے انہیں بھیجا تو پتہ چلا فوت ہو گئے. پھر ہم بہت سے احباب ان کے ہاں تعزیت کرنے گئے. میں نے انہیں سورۃ مزمل کا ایک عمل دیا. کہنے لگے میں نے سورۃ مزمل کا عمل شروع کیا تو دیکھا کہ بہت سی فوجیں ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، ادھر یوں آ رہے ہیں، ادھر یوں آ رہے ہیں، ادھر یوں آ رہے ہیں. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا ڈرنا نہیں ہے، وہ خادم تھے. وہ لمبا واقعہ ہے. میں سورۃ رحمان کی میں نے ایک بندے کو سورۃ رحمان کا عمل دیا، پڑھو، بہت زیادہ پڑھو. مجھے کہنے لگے، میں ایک دفعہ اٹھا
اچانک میری تہجد میں آنکھ کھل گئی، تہجد میں آنکھ کھل گئی۔ جب تہجد میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے گھر کی چاروں طرف لاٹھیاں لے کے لوگ کھڑے ہیں، بڑے بڑے ان کے پگ ہیں، پگڑے ہیں، بڑے بڑے کرتے ہیں، بڑے بڑے قد ہیں، لاٹھیاں لے کے ایسے کھڑے ہیں، کوئی کونا نہیں ہے جہاں میرے گھر میں چوکیدار نہ کھڑے ہو۔ میں پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اندر آواز آئی، یہ 372 موکلات ہیں سورۃ رحمان کی۔ 372 موکلات ہیں۔ اور پھر اگلی آواز آئی، یہ تیری زندگی تک نہیں، تیرے مرنے کے بعد تیری نسلوں کو بھی ہم نے دے دی ہے۔ کمال ہے۔ آج صبح کے وقت ہے، سورۃ رحمان کھلی ہے، تو سورۃ رحمان سے دوستی کریں، اس کو سنا کریں، اس کو پڑھا کریں، اس سے تعلق پیدا کریں۔ عجب اس کی تاثیر ہے، عجب اس کا فائدہ ہے۔ کوشش کریں گے، کوشش کروں گا اگر شام کو یاد رہا تو پھر آپ کو اس کے شام کے مزید کمالات بتاؤں گا۔ اور سوتے ہوئے 3 بار سورۃ اخلاص دائیں کروٹ پہ، اور 3 بار سورۃ اخلاص بائیں کروٹ پہ، اور 3 بار سورۃ اخلاص سیدھا سیٹ کے۔ اس عمل کو نہ چھوڑنا، یہ عمل آپ کو بڑے بڑے حالات، بیماریاں، تکلیفوں سے بچائے گا اور راحت و سکون عطا فرمائے گا۔ مٹھیوں میں مٹھیاں ڈال کے اپنی زندگی کو کہیں گے کہ ایسے ہی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور مولا تیرا نام پڑھوں گا، میری زندگی انہی بندشوں اور انہی جکڑوں میں سے نکل آئے گی اور تیرے نام کی برکت سے نکلے گی۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامین عین سیکا۔ آمین 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 آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان۔ ذکر کرنا ہے، تسبیح ذکر کرنی ہے، سلطان الاذکار کا، پھر مراقبہ کرنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر یہ ہاتھ پورے جسم پہ پھیر دینے ہیں تاکہ ساری برکتیں اس میں آ جائیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، الا اللہ،
الا اللہ محمد رسول اللہ. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك.